بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على أفضل الأدب العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين لا يباس بهم من خلق أحد واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم العداوة إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. صلوات پڑھیے گا بآواز بلند. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس پاک بارگاہ میں الہ محمد و آل محمد کا صدقہ تمام مومنین و مومنات کی دلی خواہشات مبنی بر شریعت الہی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جن مومنین و مومنات نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں الہی ان کی دلی خواہشات مبنی بر شریعت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جن صاحبان اور مرحومین کا تذکرہ کیا گیا اور خاص طور پہ بانیان مجلس کے مرحومین کے اور اپنے اپنے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند سے بات کریں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اے صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اطاعت کرو اولی الامر. اسی آیت کے ضمن میں مسلسل ٹوٹے ٹوٹے الفاظ میں بارگاہ محمد و آل محمد میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور سلسلہ کلام یہاں تک پہنچا تھا کہ حقیقی اطاعت اور اطاعت مطلقہ اس ذات توحید کی ہے، لیکن اس کی اطاعت بغیر معرفت کے نہیں ہو سکتی اور اس کی کنہ ذات کی معرفت ہمارے لیے مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے. لہذا اس کی اطاعت کیسے کریں تو اس کا اصول جو اس نے خود بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ تم میرے رسول کی اطاعت کرو، میری اطاعت خود بخود ہوتی جائے گی. یعنی اطاعت خدا کے لیے اطاعت رسالت وسیلہ ہے، ذریعہ ہے. گفتگو کو کل ہم جہاں تک لے کے آئے اور اسی ضمن میں ہم نے اس بات کو عرض کیا تھا، اگرچہ میرا موضوع اور میرا خیال آج اس حوالے سے آگے بڑھنے کا نہیں تھا، لیکن کل کی مجلس کے بعد ہمارے ایک عزیز بچے نے کہ جو ظاہرہ نبی سن بلوغت تک بھی شاید نہیں پہنچا، ایک سوال کیا تھا جس سوال کے کرنے پہ مجھے خوشی بھی ہوئی اور تعجب بھی ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے سوال کے چونکہ مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے الحمدللہ آپ کا یہاں کا ماحول جو ہے وہ الحمدللہ ایسا ماحول ہے کہ مذہبی سوچ آپ میں پائی جاتی ہے، فکری حوالے سے جیسے دوسری جگہوں پہ شیعہ نوجوانوں کو
شیعت کے روپ میں خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسے الحمدللہ یہاں پہ آپ کے ہاں ایسی صورتحال نہیں۔ لیکن پھر بھی گرد و نواح کے حالات سے متاثر ہونا اور پھر میڈیا کا آزاد ہونا، اور میڈیا جو ہے وہ چونکہ ہر ہاتھ میں موجود ہے، لہٰذا بچے بھی جو ہیں وہ ان باتوں کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، میڈیا پہ بھی، انٹرنیٹ پہ بھی، کمپیوٹر پہ بھی، تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ذہنوں میں سوالات جن سے پیدا ہوتے ہیں، سوالات ابھرتے ہیں۔ ایک عزیز نے سوال کیا اور میں اس سوال پہ میں نے عرض کیا کہ مجھے خوشی بھی ہوئی اور مجھے تعجب بھی ہوا۔ خوشی اس بات کی ہوئی کہ ایک عزیز بچے کا اس ملک میں رہ کے بھی رجحان مذہب کی طرف ہے، یہ انتہائی خوشی کی بات ہے۔ یعنی جہاں پہ رہ کے اگر کوئی مذہب کے حوالے سے سوچتا ہے، مذہب کے حوالے سے غور کرتا ہے، مذہب کے حوالے سے فکر کرتا ہے، تو یقیناً یہ بات جو ہے وہ خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اپنے دین اور مذہب کے حوالے سے سوچتے ہیں، ان کی فکریں یہ ہیں، یہ یقیناً میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ اور تعجب اس بات پہ تھا کہ وہ عزیز جو ہے وہ اس کا بالکل ابھی لڑکپن ہے، ابھی شاید وہ سن بلوغت تک بھی نہیں پہنچا، لیکن اس کے ذہن کو کس طرح سے جو ہے وہ الجھا دیا گیا یا اس کا ذہن الجھ گیا، تو میں یہ سمجھتا تھا کہ اس کی کلیریفیکیشن اگرچہ مختصراً میں نے کی تھی، لیکن پھر میں آج چاہتا تھا کہ اس کو کسی حد تک وضاحت سے عرض کروں، چونکہ جو مسئلہ اس نے پوچھا اس مسئلے کا ہماری عملی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ تو ایک اور بھی سوالات مجھ سے مختلف دوستوں نے کیے، انہوں نے اس کی وضاحت بھی طلب کی، تو میں باقی کی وضاحت تو شاید کل عرض کروں، اس مسئلے کا جواب جو ہے وہ آج عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی تقریر کو بھی مربوط کر کے اس مسئلے کی طرف آؤں۔ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو اولی الامر کی۔ تین اطاعتیں واجب ہیں۔ میں نے اس بات کو عرض کیا کہ اطاعت خدا ہے، اطاعت رسول ہے، اور تیسری اطاعت اولی الامر ہے۔ ان تینوں اطاعتوں میں بھی بنیادی اطاعت خدا کی ہے۔ رسول کی اطاعت اصل میں اللہ کی اطاعت بنتی ہے، اور اولی الامر کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت۔ جب ہم اولی الامر کی بات کرتے ہیں، اگرچہ اس پہ مفصل گفتگو ہونی چاہیے، اور میں کوشش کروں گا کہ شاید کسی ایک دن، اگرچہ دن کم رہ گئے ہیں، لیکن بہرحال میں اس حوالے سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ تین اطاعتوں کا حکم ہے، اطاعت خدا، اطاعت رسول، اطاعت اولی الامر۔ خالق حقیقی نے چونکہ اس کی معرفت پوری طرح سے ممکن نہیں، اس کی کنہ ذات کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اس کے سمجھنے کا طریقہ رسول ہے، اور بھی کچھ طریقے ہیں کہ جن کے بارے میں بھی شاید مجھے میں عرض کر پاؤں یا نہیں، اب میں اس حوالے سے بھی شور نہیں ہوں، لیکن بہرحال اطاعت رسول جو ہے وہ بھی ہم نے کرنا ہے، اور اطاعت اولی الامر بھی ہم نے کرنا ہے۔ اس بات کو بھی آپ جانتے ہیں کہ اس آیت میں اطاعت تین ہیں، لیکن لفظ اطاعت دو مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم۔ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اولی الامر کی۔ یعنی صحیح معنی اس کا یہ بنتا ہے، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اولی الامر کی۔ دو مرتبہ لفظ اطاعت استعمال ہوا ہے، اللہ کے لیے جدا استعمال ہوا ہے، رسول اور اولی الامر کے لیے ایک مرتبہ لفظ اطاعت استعمال ہوا ہے۔ یہ رسول اور اولی الامر کی اطاعت کے لیے ایک مرتبہ لفظ اطاعت کا استعمال ہونا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اطاعت رسول بنیادی ہے، اور اولی الامر کی اطاعت در حقیقت اطاعت رسول ہی ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے
کہ اطاعت اولی الامر کے لیے لفظ اطاعت علیحدہ سے استعمال نہیں، گویا اس میں یہ بات جو ہے وہ مضمر ہے کہ اطاعت اولی الامر بنیادی طور پہ اطاعت رسول کے بعد ہے، یعنی جب رسالت مآب اس دنیا سے چلے گئے تو انہی کی اطاعت منتقل ہو گئی اطاعت اولی الامر، وہی اطاعت جو اطاعت رسول تھی وہ اطاعت منتقل ہو گئی اطاعت اولی الامر میں، اور اولی الامر سے مراد اب یہ کون کون ہیں، کیا ہیں، اس سے مراد حکمران ہیں یا اس سے کیا مراد ہے، میں ابھی اس بحث میں بھی نہیں پڑھ رہا۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں مذہب آل محمد میں اولی الامر وہ ہو سکتا ہے جو معصوم ہو، جیسے رسول کے لیے عصمت شرط ہے ایسے ہی اولی الامر کے لیے عصمت شرط ہے۔ ایسے بندے کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی کہ جو بندہ معصوم نہ ہو، یعنی مطلق اطاعت نہیں ہو سکتی۔ میرے ذہن میں کچھ اور باتیں بھی ہیں یقیناً ان کے بارے میں بھی شاید عرض کروں، یعنی اولی الامر کی اطاعت اسی طرح ہے جس طرح اطاعت رسول ہے، تو جس طرح رسول کا معصوم ہونا ضروری ہے اسی طرح اولی الامر کا بھی معصوم ہونا ضروری ہے۔ یقیناً آپ نے توجہ فرما لی، میں اولی الامر تک آپ کو لے کے آ گیا ایک نتیجے تک لے کے جانے کے لیے۔ اولی الامر کی اطاعت رسول ہے، اور عصمت شرط جیسے رسالت میں ہے ایسے ہی اولی الامر میں بھی عصمت شرط ہے۔ جب عصمت شرط ہے تو یہ بات واضح ہو گئی کہ جب اولی الامر کہا گیا تو اس سے مراد مذہب آل محمد میں علی سے لے کے مہدی تک معصوم ہی مراد ہے، ان کے علاوہ کوئی اور اولی الامر نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ معصوم نہیں۔ صرف حضرت علی کی اطاعت نہیں بلکہ اطاعت علی کا معنی یہ ہے کہ حضرت علی کے بعد حسن کو مانا جائے، حسن کے بعد حسین کو مانا جائے، حسین کے بعد زین العابدین کو مانا جائے، زین العابدین کے بعد محمد باقر کو مانا جائے، محمد باقر کے بعد جعفر صادق کو مانا جائے، یعنی یہ سلسلہ امام زمانہ تک اگر ہم سب کی اطاعت نہیں کریں گے تو گویا اطاعت والی آیت پہ ہم نے عمل نہیں کیا۔ سبحان اللہ، بڑی واضح ایسی بات کہ اطاعت جو ہے وہ سب کے سب معصوموں کی اطاعت ہے۔ یہاں سے آگے میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے جو ہے وہ پلٹنا چاہ رہا ہوں موضوع کی طرف، اور یقیناً آپ کی توجہ ہے اور آپ غور فرما رہے ہیں۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، ایک ہے اطاعت اور ایک ہے تقلید۔ سبحان اللہ، تقلید اور چیز ہے اور اطاعت اور چیز ہے۔ سبحان اللہ، یہاں پہ لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور بعض لوگ کنفیوز کر رہے ہیں۔ کائنات میں جو قومیں ترقی کرتی ہیں وہ بغیر مرکزیت کے ترقی نہیں کر سکتی۔ جب تک ان کا ایک مرکز نہ ہو، جب تک وہ کسی ایک مقام پہ اکٹھے نہ ہو جائیں، اس وقت تک قومیں ترقی نہیں کر پاتی۔ وہ قومیں ہمیشہ بربادی کی طرف بڑھتی ہیں کہ جو انتشار کا شکار رہتی ہیں، جو اختلاف کا شکار رہتی ہیں، وہ قومیں ترقی نہیں کر پاتی۔ وہی قومیں ترقی کرتی ہیں کہ جو کسی ایک مرکز پہ قرار پائیں۔ ائمہ مرکز ہے شیعوں کے لیے، ہر دور کا امام مرکز ہے۔ جب تک ہم مرکز کی طرف رجوع نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری ترقی نہیں ہو سکتی، اس وقت تک ہم باقی نہیں رہ سکتے۔ یہ بات آپ کے ذہن عالم میں آ گئی۔ بڑے تحمل سے میری بات کو آپ یقیناً سماعت فرمائیں گے کہ ائمہ مرکزیت ہے تشدد۔ نبی کے زمانے میں نبی مرکز، حضرت علی کے دور میں حضرت علی مرکز، حضرت امام حسن کے دور میں حضرت امام حسن مرکز تھے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، فوراً میرے ذہن میں ایک جملہ آ گیا۔ امام حسن نے معاویہ کے ساتھ سلوک کی، جب تک امام حسن زندہ رہے امام حسین نے بھی اس سلوک کا پاس رکھا۔
ذرہ برابر بھی حسین کی زندگی میں کوئی ایسا جملہ نہیں ملتا کہ جو نہیں، میں جملہ پھر اب بدلنا چاہتا ہوں، جب تک حسن نہیں، جب تک امیر شام زندہ رہا حسین نے اپنے بھائی کی سلو پہ اسی طرح عمل کیا کہ جس طرح حسن کرتے تھے۔ اس لیے کہ امام کی زندگی میں جو پہلا امام ہے مرکز وہی کرا پاتا ہے۔ حسن اور حسین دونوں امام تھے لیکن مرکزیت حسن کے پاس تھی۔ یہ بات آپ کے ذہن عالی میں رہے تاکہ بات جو ہے وہ کلیئر ہوتی رہے۔ امام ایک وقت میں دو ہوئے لیکن مرکزیت ہمیشہ ایک کے پاس ہوتی، دو کے پاس مرکزیت نہیں ہوتی تھی۔ حسن کی موجودگی میں مرکزیت صرف حسین کے پاس تھی، اب حسن کے پاس تھی، حسین کے پاس مرکزیت نہیں تھی۔ جو معاہدہ اور جو بات حسن کرتے تھے وہی حرف آخر ہوا کرتی تھی۔ حسن علیہ السلام پہ بلند تر صلوات۔ اور اسی بات کو میں آگے لے کے چلوں گا۔ سرکار امام زمانہ تھا، امام زمانہ آج کے دور میں مرکز ہے۔ یہ مرکزیت ایک ایسی چیز تھی کہ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس دور میں امام خمینی نے علی والے اسلام کا جب تعارف کرایا تو پوری کائنات کانپنے لگی، پوری کائنات پریشان ہو گئی کہ یہ عجیب مذہب ہے۔ حقیقت میں جب حکومت کا موقع ملا تو بڑی مدتوں کے بعد علی کی حکومت کا ایک چھوٹا سا نمونہ لوگوں کے سامنے آیا اور لوگ اس نمونے کو برداشت نہ کر پائے۔ انہوں نے سازشیں شروع کر دی اور من جملہ ان سازشوں میں سے ایک سازش یہ تھی کہ شیعوں کی مرکزیت کو ختم کیا جائے۔ شیعوں کی یہی مرکزیت طاقت ہے، یہی وہ اصل قوت ہے۔ جب تک مرکزیت بندے تقسیم ہو جائیں، پارا پارا ہو جائیں، ہر کسی کا منہ علیحدہ علیحدہ ہو جائے تو وہ قوت و طاقت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جب تک وحدت و اتحاد نہ رہے اس وقت تک قوت و طاقت نہیں ہوتی۔ امام خمینی کے اس انقلاب کے بعد دنیا کو ایک مرتبہ پھر پتا چلا کہ شیعہ ایک مرکزیت کے قائل ہیں، ایک مرکز کو ایک مرکز سمجھتے، لہذا انہوں نے سمجھا کہ اب ان کی مرکزیت کو ختم کرنا چاہیے۔ باہر سے بھی شیعت پہ حملے ہوئے اور اندر سے بھی کچھ لوگوں کو خریدا گیا تاکہ اس مرکزیت پہ زد ڈالی جائے۔ دو تین کام کیے گئے، ایک تو مرجعیت کی مخالفت کی گئی اور ایک یہ کام کیا گیا کہ نہیں جناب ہم کسی مجتہد کو نہیں مانتے، ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، کیوں تقلید کریں؟ ہم امام کی تقلید کرتے ہیں، جب امام ہمارے ہیں تو ہم امام کی تقلید کرتے ہیں، مجتہد کی تقلید کیوں کریں؟ لیکن کہنے والے بیچاروں کو یہی نہیں پتا تھا کہ امام کی اطاعت ہوتی ہے، تقلید نہیں ہوتی۔ امام کی اطاعت ہوتی ہے، تقلید نہیں ہوتی۔ تقلید اور چیز ہے اور اطاعت اور چیز ہے۔ وہ تو اولی الامر ہے اور اولی الامر کی اطاعت ہے، تقلید نہیں۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں تاکہ یہ بات آپ تک پہنچے۔ ہمارے ائمہ کی حیثیت کیا ہے؟ کبھی آپ نے ذکر فرمائی، غور فرمایا؟ چلیے غور فرمائیے گا اس وقت میرے ساتھ آپ مل کے۔ ائمہ کی کیا حیثیت ہے؟ کس طرح آپ ائمہ کو کس کے مقابلے پہ لے کے آتے ہیں؟ کیا امام اعظم کے مقابلے پہ امام جعفر صادق ہے؟ یعنی کیا حیثیت؟ جو امام اعظم کی ہے وہی امام جعفر صادق، جو شافعی کی ہے وہی جعفر صادق؟ نہیں، وہ مجتہد ہے، یہ امام ہے۔ غور فرمائیے گا اس بارے میں، یقیناً توجہ فرمائیے گا۔ میں ایک بہت دقیق بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑے آسان لفظوں میں۔
ہمارے امام ان مجتہدوں کے مقابلے پہ نہیں. اچھا چلیے ان کے مقابلے پہ نہیں تو کیا یہ رسول کی حدیثوں کے راوی ہیں؟ جس طرح خدا کا خاصہ وہ ہے جس طرح کوئی اور راوی ہے اس طرح معصوم روایت کرنے والے ہیں؟ نہیں، معصوم رسول کی روایتوں کو بیان کرنے والے نہیں بلکہ علم نبی کے وارث ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دقت فرمائیے. یعنی حیثیت ان کی راویوں کی نہیں. جب امام کہتے ہیں کہ میرے نانا نے یہ فرمایا یا میرے باپ نے یہ فرمایا اور چلتے چلتے نبی تک پہنچتے ہیں تو یہ روایت کو نہیں بیان کرتے بلکہ اپنے وارث علم نبی ہونے کو بیان کرتے ہیں. توجہ چاہوں صاحب، یعنی ہمارے ائمہ کی حیثیت نہ مجتہد کی ہے اور نہ ہی راویان حدیث کی ہے. یہ وارث علم نبی ہیں، یہ وارث قرآن ہیں. قرآن کا حقیقی علم ان کے پاس ہے اور نبی کا حقیقی علم ان کے پاس ہے. اب ان مجتہدوں کے مقابلے پہ کون ہے؟ اگر امام اعظم کا مقابلہ کرنا ہو تو ہر دور کے مجتہد سے کرنا چاہیے. ان ائمہ کے مقابلے پہ ہمارے مجتہد ہیں. جیسے یہ مجتہد ویسے یہ مجتہد. ہاں ایک فرق ہے، ان کا اجتہاد اصحاب رسول اور ازواج رسول کی روایات پہ ہے اور خمینی کا اجتہاد امام جعفر و صادق اور امام محمد باقر کی روایات پہ ہے. کے لیے بلند تر پہلا ظلم تو یہ کیا گیا کہ جناب نہیں ہم تقلید کرتے ہیں، ہم تقلید ائمہ کی کرتے ہیں. یہ ظلم کیا گیا شیعہ قوم کے ساتھ کہ ان کو اپنے علماء سے دور ہٹانے کی کوشش کی اور ہٹانے والے تھے کون؟ اگر آپ معافی دیں مجھے تو جملہ کہ میرے ذہن میں ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. شیعوں میں دو طبقے ہیں، پوری توجہ کا طالب. شیعوں میں دو طبقے ہیں. ایک وہ ہیں کہ جن کا مذہب شیعہ ہے، ایک وہ ہے کہ جن کا پیشہ شیعہ ہے. پوری توجہ چاہ رہا ہوں میں صاحب سے. ایک وہ ہے کہ جن کا مذہب شیعہ ہے، ایک وہ ہے کہ جن کا پیشہ شیعہ ہے. پیشہ شیعہ والے اور ہیں، مذہب شیعہ والے اور ہیں. اب مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود سے اندازہ فرما رہے ہیں کہ شیعت کو پیشہ کس نے بنایا ہے اور شیعت کو مذہب کس نے بنایا ہے. پوری توجہ چاہ رہا ہوں میں صاحبان سے. میں ایک بندہ نہ بتاؤں آپ کو کہ جس کا مذہب شیعہ تھا، چلے میں وہ بتا دیتا ہوں، پیشے والے خود ڈھونڈتے رہیے گا. گیا ہے حج کرنے کے لیے اور حج سے واپس پلٹا ہے تو اس نے کہا کہ یہ حج تو کر آیا ہوں لیکن جب تک روح حج کی زیارت نہ کروں اس وقت تک حج مکمل نہیں ہوگا. حج کر کے پہنچا ہے معصوم کے دروازے پہ تاکہ زیارت کروں روح حج کی. روح حج کے پاس پہنچا اور جب زیارت کر کے واپس پلٹا ہے تو گھر کے سامنے پولیس کھڑی تھی. حج کرنے گئے تھے یا سیاست کرنے گئے تھے؟ سنا ہے حج کے بعد فلاں امام سے بھی ملے ہو. کہا تمہیں پتہ ہی نہیں، وہ تو صرف چکر تھے، روح حج تو وہ تھا جسے بعد میں ملاقات کی. صاحبان سے میں ایسے زیادہ سسپینس میں آپ کو نہ رکھوں. اس شخصیت کا نام ہے میثم تمار. میثم تمار اس شخصیت کا نام. جب واپس آئے گرفتار کر دیا، گرفتار کیا گیا
حاکم نے پوچھا پتا ہے ان کو ملنے کی سزا کیا ہے؟ جن کو مل کے آئے ہو، معصوم کو مل کے آئے ہو، پتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ کہا ہاں جانتا ہوں سزا کیا ہے۔ کہا کیا سزا ہے؟ کہا مجھے سولی پہ بھی چڑھایا جائے گا، میرے امام فرما گئے ہیں، اور میری زبان کو بھی کاٹا جائے گا۔ کہا کس نے کہا؟ کہا میرے امام علی نے کہا تھا کہ ہماری محبت میں تجھے سولی پہ بھی چڑھا دیا جائے گا اور تمہاری زبان بھی کاٹ دی جائے گی۔ اچھا یہ علی نے کہا تھا، تو علی کی اس بات کو پورا نہیں ہونے دیں گے، نہ تجھے سولی پہ چڑھائیں گے نہ تیری زبان کاٹیں گے۔ دیکھ کے کہتا بدبخت، تجھے سولی پہ بھی چڑھانا پڑے گا، تجھے میری زبان بھی کاٹنا پڑے گا، اس لیے کہ میرے امام کہتے ہیں۔ کہا نہیں میرے امام کو سچا نہیں ہونے دوں گا۔ کہا پھر کیا کرو گے؟ کہا جیل میں بھیج دو اسے، وہیں پہ رہتا رہتا مر جائے گا، نہ سولی پہ چڑھائیں گے نہ زبان کاٹیں گے۔ اب پہنچا ہے جیل میں، اور جب جیل میں پہنچا ہے نا تو پہلے ہی دن ایک قریب والے ساتھی کو بلا کے کہا یار بات سنو، علی کو جانتے ہو؟ علی کو جانتے ہو؟ کہا کون علی؟ کہا وہی علی کہ جس کے بارے میں نبی کہتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی الباب، وہی علی کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ علی کو جانتے ہو؟ کہا وہی علی کہ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا ہے یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، یا علی آپ کی نسبت وہی ہے کہ جو مجھ سے ہارون کو موسیٰ کی ہے۔ وہی علی کہ جس کو نبی نے غدیر خم پہ کہا تھا من کنت مولاہ فہذا علی المولا۔ عظمت علی کو بیان کر رہا ہے، فضائل علی کو بیان کر رہا ہے۔ اتنے فضائل بیان کیے ہیں کہ اسے عظمت علی کا پتہ چل گیا ہے، وہ محب علی بن گیا ہے۔ پہلے دن ایک کو محب علی بنایا، کہا آج کے بعد تیری ذمہ داری یہ ہے کہ کل ایک کو میں نے محب علی بنانا ہے اور ایک کو تم نے محب علی بنانا۔ صبح ہوئی، دونوں ایک ایک کے پاس بیٹھے، ان دو کو پھر محب علی بنائے، 4 ہو گئے، 4 نے آج کو بنایا، آج نے 16 کو بنایا، 16 نے 32 کو بنایا۔ معاملہ بڑھتا گیا، آہستہ آہستہ جیل کے ہر کونے سے علی علی کی آواز آنے لگی۔ جب ہر طرف سے علی علی کی آواز آنے لگی نا، جیلر پریشان ہو گئے۔ اس نے پیغام بھیجا، اچھا بھیجا ہے قیدی، سارے جیل کے لوگوں کو محب علی بنا دیا، اسے واپس لے لو۔ بلا لیا، کہو جیل میں عظمت علی بیان کرتے ہو؟ کہا ہاں، ہماری زندگی کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ کائنات کو عظمت علی کا پتہ چل جائے۔ ہماری زندگی کا اور ہدف کیا، ہماری زندگی کا اور مقصد کیا؟ ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ کائنات کو عظمت علی کا پتہ چل جائے گا۔ اچھا یہ بات ہے، چلو تمہارے مولا نے کہا تھا سولی پہ چڑھایا جائے گا، زبان کاٹی جائے گی، ایک بات مان لیتا ہوں، ایک نہیں مانتا، سولی پہ چڑھا دوں گا، زبان نہیں کاٹوں گا۔ تیری سزا یہ ہے کہ تجھے سولی پہ چڑھا دیا جائے۔ جو میں نے تاریخ میں جملے پڑھے ہیں نا، وہ اس طرح سے ہی ہے کہ حضرت بیسم تمار کا جسم بھاری تھا، ان کے بازوؤں کے نیچے سے رسا ڈال کے ان کو باندھ دیا گیا کھجور کے ساتھ، سارے جسم کا وزن ان کے کندھوں پہ آ گیا، کہا یہیں پہ سولی پہ لٹ کے مر جاؤ گے محبت علی کے جرم میں۔ سارے جسم کا وزن کندھوں پہ ہے، پریشان ہے، کھجور کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ دور سے ایک بندہ جا رہا ہے، اسے آواز دی یار بات سنو۔ اس نے سمجھا پیاسا ہوگا، پریشان ہوگا، کوئی چیز مانگے گا، بیچارہ قیدی ہے، سولی پہ چڑھا ہوا، مدد کرنے میں کوئی حرج نہیں، چلو جا کے پوچھتا ہوں کام کیا ہے۔ جب وہ قریب آیا ہے نا، اس غرض سے کہ ہو سکتا ہے پانی مانگے، ہو سکتا ہے اپنی کسی خواہش کا اظہار کرے، جب وہ قریب آیا ہے نا، میسم تمار کے، میسم دیکھ کے کہتا ہے علی کو جانتے ہو؟ علی کو جانتے ہو؟ عظمت علی کا قصیدہ میسم نے پڑھنا شروع کیا، 1 آیا، 2 آیا،
3 آئے 4 آئے، جب مجمع بڑھ گیا نا سولی پہ فضائل علی پڑھنے والے کا، بدبخت دیکھ کے کہتا ہے اس کی زبان بھی کاٹو۔ جب اس نے کہا نا اس کی زبان بھی کاٹو، پھر شکر خدا کر کے کہتا ہے نیشم اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے امام نے جو کہا تھا وہ حق ثابت ہوا۔ جس کا مذہب شیعہ تھا، یہ وہ ہے کہ جس کا مذہب شیعہ تھا، فضائل وہ بھی پڑھ رہا تھا، فضائل ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ پڑھ رہا تھا مذہب سمجھ کے۔ توجہ ہے نہیں آپ سے؟ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں، فضائل کو سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، لیکن اپنی غرض بھی شامل ہوتی ہے۔ اور میں نہیں معافی چاہتا ہوں کہیں آپ کے ذہن عالی پہ اور کہیں آپ کے دماغ پہ یہ بات میری سخت نہ ہو جائے، معذرت چاہتا ہوں۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیے، میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، ہماری عزاداری اور ہماری مجالس میں کہاں کہاں مذہب شیعہ ہے اور کہاں کہاں پیشہ شیعہ ہے۔ کتنے بندے مذہب سمجھتے ہیں اور کتنے بندے پیشہ سمجھتے ہیں۔ میں تفصیلات میں نہیں جاتا تاکہ آپ کے ذہن عالی پہ کہیں یہ جملہ سخت نہ ہو جائے۔ معصوم کی خدمت میں ایک بندہ آیا، اس نے قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جب اس نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا نا، مولا خوش ہوئے۔ مولا نے خوش ہو کے اندر سے غلام کو کہا کہ ایک تھیلی لے کے آؤ تاکہ اسے انعام دیا جائے۔ جب انعام کی تھیلی آئی نا، اس کی خدمت میں پیش کی۔ معصوم نے کہا کہ اس کی خدمت میں پیش کرو، اس لیے کہ یہ ہمارے فضائل پڑھ رہا ہے۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ اس نے تھیلی واپس کر کے کہا مولا تیرا مداح ہوں، مزدور نہیں۔ مولا تیرا مداح ہوں، مزدور نہیں ہوں۔ میں نے آپ کو اس قابل سمجھ کے فضائل پڑھے ہیں، کسی غرض سے فضائل نہیں پڑھے۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ مولا نے غلام کو دیکھ کے کہا 2 لے کے آؤ۔ اگر یہ صرف اس لیے پڑھتا کہ فضائل پڑھ رہا تھا تو ہم 1 دیتے۔ یہ ہمیں اس لیے فضائل پڑھتا ہے کہ ہمیں اس قابل سمجھتا ہے۔ اب اس کا اجر یہ ہے کہ اسے دگنا عطا کیا۔ اب 2 قسم کے لوگ ہیں، میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، 2 قسم کے لوگ ہیں ہمارے ممبر پہ۔ ایک وہ کہ جن کا مذہب شیعہ ہے، ایک وہ کہ جن کا پیشہ شیعہ ہے۔ توجہ ہے یا نہیں صاحبان کی؟ ناراض تو نہیں آپ ہو گئے؟ جن کا پیشہ شیعہ ہے ان کو خریدا گیا ہے مرکزیت ختم کرنے کے لیے۔ ان کو خریدا گیا ہے کہ ان کا مرکز ایک نہ رہے۔ یہ جو مجتہد کی تقلید کہی جاتی ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں، اگر میرے کہنے پہ کرنا ہے تو نہ کریں۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ آپ کی غیبت کبریٰ ہے، آپ کیا کریں؟ غیبت صغریٰ میں تو آپ کے نائب تھے، اب کیا کریں؟ معصوم نے فرمایا اما من کانا من الفقہاء شائنا لنفسہ حافظا لدینہ مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوہ۔ غیبت امام میں وہ ہمارا مجتہد، وہ ہمارا عالم جو فقیہ ہو، خواہشات کی مخالفت کرنے والا، مطیع لامر مولا ہو، اپنے مولا کے امر کی اطاعت کر رہا ہو، اپنی خواہشات کی مخالفت کر رہا ہو، فللعوام ان یقلدوہ، عوام پہ واجب ہے کہ اس کی تقلید کرے۔ عوام پہ واجب ہے کہ اس کی تقلید کرے۔ یہ پیغمبر نے غدیر میں کیا کہا تھا؟ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جو مجھے مانتا ہے وہ اسے بھی مانے۔ تو غدیر میں نبی نے یہ ثابت کیا کہ فقط مجھے نہ مانو، میرے کہنے پہ میں جسے منوا رہا ہوں
اسے بھی مانو. تو امام زمانہ بھی کہتے ہیں مجھے مانتے ہو نا تو میری غیبت میں در بدر نہ ہو جانا, علم سے دور نہ ہٹ جانا. فَلِلْ عَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ, عوام پہ لازم ہے کہ ایسے علماء کی جو خواہشات کی مخالفت کرتے ہو, اپنے مولا کی اطاعت کرتے ہو, ان کی تم تقلید کرو, یہ میرا حکم ہے. سبحان اللہ, بے شک. اب وہ میرا عزیز, وہ اچھا, وہ مجھے کہہ رہا تھا اور میں واقعی حیران ہوا اس بات میں. وہ کہہ رہا تھا کہ ایران میں 10 یا 15% ہے تقلید کرنے والے, 90% تقلید نہیں کرتے. تو اکثریت تو نہ کرنے والوں کی ہے. 10% تقلید کرنے والے, 90% نہ کرنے والے, تو اکثریت تو وہاں کبھی نہیں کرتی. تو یہی تو آج تک مذہب آل محمد ہے. ہم اکثریت کو تو ماننے والے ہیں ہی نہیں, اکثریت کو نہیں. ہم حق دیکھتے ہیں, اکثریت کو نہیں دیکھتے. کربلا میں اکثریت تو یزید کی طرف تھی, ادھر تو قلت تھی. مسئلہ یہ ہے کہ امام کا فرمان ہے. امام فرماتا ہے, مولا امام زمانہ کا فرمان ہے, بات میں کچھ اور کرنا چاہتا تھا لیکن کسی اور طرف گیا. معصوم فرماتے ہیں انہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ علیہ. دیکھو یہ مجتہد ہیں, مجتہد سے عصمت کا تقاضا نہ کرو. جو غلطی نہیں کرتا اسے معصوم کہتے ہیں, مجتہد کہتے ہی اسے ہیں. المجتہد یخطی و یصیب, مجتہد دیانتداری سے قرآن و حدیث کو, اجماع اور عقل کو سامنے رکھتا ہے, نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. کبھی صحیح نتیجے پہ پہنچتا ہے, کبھی غلط نتیجے پہ پہنچتا ہے. مجتہد کی خاصیت یہ ہے, المجتہد یخطی و یصیب, مجتہد کہتے ہی اسے ہیں جو کبھی صحیح نتیجے پہ پہنچے, کبھی غلط نتیجے پہ پہنچے. معصوم فرماتے ہیں وہ صحیح نتیجے پہ پہنچے, وہ غلط نتیجے پہ پہنچے. انہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ علیہم. تم یاد رکھو, تم اس کے کہنے پہ عمل کرتے رہو. ہم ان پہ حجت ہیں اور ہم پہ اللہ حجت ہے. جب تم ان کے کہنے پہ عمل کرو گے تو تم بری ذمہ ہو جاؤ گے, تم پہ کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں. اچھا بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت, اور وہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بندہ بھی بشمول میں قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے حکم کا استعمال کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. ایک اندھا ہے, اس نے موٹروے کو کراس کرنا ہے, تو کیسے کراس کرے گا؟ کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے کہ جو اس کا ہاتھ پکڑ کے اس اندھے کو سفر کرا دے. توجہ چاہ رہا ہوں میں صاحبان سے, جو اندھے کو موٹروے کا سفر کراس کراتا ہے اسے مجتہد کہتے ہیں. دین کے معاملے میں اندھے ہو, نہیں سمجھ سکتے, کسی نہ کسی سے تو پوچھنا پڑے گا. اچھا جب پوچھنا ہے تو مجھ جیسے جاہل سے تو پوچھ لو گے, لیکن جس کی ساری زندگی علم میں گزری اس سے نہیں پوچھو. کہا جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا, اما الذین یستمعون القول فیتبعون ما احسنہ, جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا وہ باتیں سب کی سنتے ہیں لیکن جو ان میں سے اچھی ہو اس کو مانتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کہا گیا ہر مجتہد کی بھی تقلید نہ کرو, بلکہ مجتہدوں میں سے بھی جو سب سے زیادہ صاحب علم اس کی تقلید کرو. اب چونکہ مسئلہ آ گیا ہے تو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ہم مجتہدین میں بھی فرق نہیں کر سکتے, فلاں زیادہ صاحب علم ہے یا فلاں زیادہ صاحب علم ہے. اس کے لیے ایک طریقہ بنا دیا گیا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کی تقلید کرو. اب چونکہ ہم فرق نہیں کر سکتے, فرض کریں کہ حضرت آیت اللہ خامنائی ہیں, فرض کریں کہ حضرت آیت اللہ سیستانی ہیں, حضرت آیت اللہ بشیر نجفی صاحب ہیں, یہ بڑے بڑے مجتہدین ہیں. کوئی بندہ ان کا تصور اپنے ذہن میں رکھے کہ میں آیت خامنائی کا مقلد ہوں, یا میں آیت سیستانی کا مقلد ہوں, یا میں حافظ بشیر صاحب کا مقلد ہوں. انہیں اطلاع دینے کی ضرورت نہیں, بس اتنا ذہن میں رکھے اور ان کی توضیح المسائل کو لے کے
ان کے مسائل پہ عمل کرتا رہے تو اسی کو تقلید کہتے ہیں. کوئی زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فرمان ہے اور یقینی طور پہ معصوم کے فرمان کے تحت ہم تقلید کرتے ہیں. اور جو نہیں کرتے اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ تقلید غلط ہو گئی. لوگ گناہ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ مذہب غلط ہو گیا. گناہ کرنے والے زیادہ ہیں، اطاعت کرنے والے کم. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مذہب جو ہے وہ غلط ہو گیا. بات میں بس اتنی عرض کرنا چاہتا تھا، امام زمانہ کی غیبت میں ہر شیعہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی نہ کسی مجتہد کی تقلید کرے. اور تقلید کا معنی یہ ہے کہ قبول قول الغیر بغیر دلیل، کسی کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا، اسی کو تقلید کہتے ہیں. جب آپ نے کسی کی تقلید کر لی ہے اب آپ سوال نہیں کر سکتے. ہاں سمجھنے کے لیے کر سکتے ہیں لیکن عمل کرنے کے لیے نہیں. جو مجتہد جو فتویٰ دیتا ہے اس پہ عمل کرتے رہیں. پریشانی یہ ہے کہ اگر تقلید کر لیں، کوئی کہتا ہے چاند فلاں تاریخ کو ہے، کوئی کہتا ہے فلاں تاریخ کو ہے، ہماری تو عیدیں بھی خراب ہو گئی. باقی کسی مسئلے میں تقلید کے لیے پریشانی نہیں بنتی، چاند پہ آ کے بن جاتی ہے. چند سیمیوں کے لیے جو بندہ پریشان ہو جائے آپ اس کی ذہنی سوچ کا اندازہ فرمائیے کہ آپ کے مجتہد کے نزدیک آ جائے تو آج کر لیجیے، کل ہے تو کل کر لیجیے، اس میں پریشانی کی بات کون سی ہے؟ اس لیے کہ کام ہم نے مذہب کے لیے کرنا ہے، لوگوں کے لیے تو نہیں کرنا. تو جی بچے سکول میں جاتے ہیں اور وہاں پہ تو سارے لوگوں کی عید جو ہے وہ پہلے دن ہو جاتی. ہم شیعہ ہمارے بچے دوسرے دن عید کریں، ہمارے لیے پریشانی کی بات ہے. تو وہ تو آپ کی مجلس پر بھی اعتراض کرتے ہیں. اگر انہیں کے ساتھ چلنا ہے تو وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مجلس پہ نہ جاؤ. وہ تو 10 محرم پہ بھی اعتراض کرتے ہیں. تو 10 محرم پہ اعتراض آپ کے لیے قابل برداشت نہیں، اور چند سیمیوں کے لیے اتنا پریشان ہو گئے. تقلید کا معنی کیا ہے کہ جس کی تقلید کرنی ہے اب اس کے فتوے پہ عمل کیا جائے. اس لیے کہ اس کے فتوے پہ عمل کرو گے تمہارے اعمال کا امام ذمہ دار ہو جائے گا. اور جب امام ذمہ دار ہو جائے گا تو پھر آپ سے پریشانی ختم ہو جائے گی. ایک مرتبہ سلوات پڑھ لیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. امر کی بات کچھ اور عرض کرنا چاہ رہا تھا، ذہن ادھر چلا گیا اس عزیز کے سوال پہ، اور میں نے چاہا کہ اس مسئلے کی وضاحت جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے. 1-2 سوال اور رہ گئے، انشاءاللہ کل ان کے حوالے سے عرض کروں گا. لیکن اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی. رسول اور رسول کی اطاعت کا معنی کیا ہے کہ جس سے رسول اچھا کہیں اسے اچھا کہو، اور جسے رسول ناپسند کریں اسے ناپسند کرو. توجہ ہے یعنی آپ سے بات پوری آپ کی توجہ کا طالب ہوں، اور عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اطاعت کرو رسول کی. جسے رسول اچھا کہیں اسے اچھا کہو، اور جسے رسول اچھا نہ کہیں اسے اچھا نہ کہو. یہی ہے مذہب آل محمد. پوری توجہ آپ کی، تاکہ 1-2 بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ میں کہا کرتا ہوں رب کعبہ کی قسم، ہم شیعہ ہمارا مذہب ہے ہی یہ کہ جو محمد سے پیار کرے ہم اس سے پیار کرتے ہیں، اور جو محمد سے پیار نہ کرے وہ کتنا بڑا بندہ بھی کیوں نہ ہو ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. اور کائنات میں جس نے احترام کیا ہے رسول کا ہم اسے محترم سمجھتے ہیں، اور جو مصطفیٰ سے ہٹ گیا ہم اس سے ہٹ جاتے ہیں. اور ایک سنا اور عرض کروں آپ کی خدمت میں، ہمارے مذہب میں فروعات دین میں 2 چیزیں ہیں، ایک تولا ہے، ایک تبرہ ہے. تبرہ بھی ہمارے مذہب کی جز ہے
اور تولا بھی ہمارے مذہب کی جز ہے. اور تولا کسے کہتے ہیں؟ آل محمد سے محبت کرنا. اور تولا کسے کہتے ہیں؟ آل محمد کے دشمنوں سے لا تنقی کا اعلان کرنا. تبرے کا معنی گالیاں دینا نہیں، یہ ہم نے ترجمہ کر دیا ہے. تبرے کا معنی گالیاں دینا. گالیاں دینا تبرہ نہیں ہوتا. تبرے کا یہ معنی ہے کہ تمہارا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جن کا آل محمد سے تعلق نہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، اسے کہتے ہیں تبرہ کرنا. اور آل محمد سے محبت رکھنا یہ تولا ہے. ان کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کرنا. ایک تو تین پہ لعنت، اس پوری تین پہ لعنت. اچھا یہ لعنت کا بھی کیا معنی؟ لعنت کا معنی بھی گالی نہیں ہوتا. لعنت کا معنی بھی یہ ہے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. اے اللہ تو انہیں وہاں پہ رکھنا کہ جہاں پہ وہ رکھنے کے قابل ہیں. اور یہ طرح صاحبان سے زیادہ سخت لفظ جو ہے وہ نہیں کہتا. آل محمد کا مذہب یہ ہے کہ جس کا احترام مصطفیٰ کرے اس کا احترام کرنا چاہیے، اور جن کو مصطفیٰ کچھ نہ کہیں، جن کی عظمت کے مصطفیٰ قائل نہ ہوں، جن کو احترام مصطفیٰ نہ دیں، شیعہ ان کو احترام نہیں دے سکتے. یقیناً آپ کی توجہ. اور میں چاہتا ہوں کہ مجلس کے اختتام پہ ایک ہستی کا ذکر کروں کہ جس کا ذکر اس کے چلے جانے کے بعد رسول بھی کیا کرتے تھے، اور اس ہستی کا نام ہے جناب خدیجہ الکبریٰ. آپ کی توجہ. یقیناً آپ غور فرما رہے ہیں. جناب خدیجہ الکبریٰ کی عظمت کو تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن میں سمجھوں گا کہ میری مجلس مکمل نہیں ہوئی، مجلس مکمل نہیں ہوئی جب تک میں جناب خدیجہ الکبریٰ کی عظمت کو نہ بیان کروں. خدیجہ اس معظمہ کو کہتے ہیں قیامت کے دن جسے 12 معصوم جھک کے سلام کریں. جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، آپ بلند تر سلام. جب جناب خدیجہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو حضرت ابو طالب کا تذکرہ تو آ ہی جاتا ہے. اور حضرت ابو طالب کا تذکرہ میں کئی مرتبہ کر چکا، زیادہ نہیں کرنا چاہتا. جس کو علی سے لے کے مہدی تک معصوموں کے باپ کا نام ہے ابو طالب، اور زہرا سے لے کے خدیجہ تک معصوموں کی ماں کا نام ہے. جناب زہرا سے لے کے مہدی تک معصوموں کی ماں کا نام ہے خدیجہ. یقیناً آپ کی توجہ ہے. یہ جناب خدیجہ صرف مہدی تک معصوموں کی ماں ہے؟ نہیں، آج تک کے ہر سید کی ماں کا نام ہے خدیجہ. اچھا چلیے، آج تک کے ہر سید کی ماں کا نام ہے خدیجہ؟ نہیں، قیامت تک کے ہر سید کی ماں کا نام ہے خدیجہ. تو خدیجہ کتنوں کی ماں ہے؟ پتہ نہیں، لاکھوں کی ماں ہے یا کروڑوں کی ماں ہے. تو میری سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ جو کروڑوں کی ماں ہے اس کا تو مولوی تذکرہ نہیں کرتا، اور جو کسی کی ماں نہیں سبحان اللہ اس کا بہت تذکرہ. جو کروڑوں کی ماں ہے اس کا تو تذکرہ نہیں کرتا. نجس ماحول میں جس نے کافروں سے طاہرہ کہلوایا اسے خدیجہ کہتے ہیں. توجہ چاہیے صاحبان سے. اس نجس ماحول میں کہ جس میں عورت کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، اس کفر کے دور میں بھی خدیجہ کو طاہرہ کہا جاتا تھا. جو نجس ماحول میں بھی طاہرہ کہلوائے اسے خدیجہ کہتے ہیں. اور خدیجہ کی عظمت کے لیے میں کیا جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں، بس مجھے ایک مثال دے دیجئے گا اور اس سے عظمت خدیجہ کا پتہ چل جائے گا. مریم کی بڑی عظمت، بڑی طاقت، معصومہ، لیکن جب بغیر باپ کے عیسیٰ پیدا ہوئے تو لوگوں نے اعتراض کیا، مریم نہ تو ایسی تھی
نہ تیرے ماں باپ ایسے تھے، یہ بچہ کہاں سے لے کے آ گئی؟ اللہ نے دیکھ کے کہا مریم تجھے بولنے کی ضرورت نہیں، تم خاموش ہو جاؤ، اس بچے کی طرف اشارہ کر دو۔ توجہ چاہنا صاحبان سے، جناب خدیجہ جناب مریم نے کیا کیا کہ اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا، اور بچے نے 3 دن کے ہوتے ہوئے یہ دعویٰ کیا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب عطا کی گئی ہے اور مجھے نبی بنایا گیا ہے۔ توجہ چاہوں میں صاحبان سے، حضرت عیسیٰ نے کیا کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب عطا کی گئی ہے اور مجھے نبی بنایا گیا ہے، یعنی منصب بعد میں بیان کیا، اپنی صلاحیت پہلے بیان کی۔ میری صلاحیت یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب عطا کی گئی ہے اور مجھے نبی بنایا گیا ہے، یعنی عیسیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ منصب سے پہلے صلاحیت کو دیکھنا چاہیے۔ ہر بندہ صاحب منصب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں صلاحیت نہ ہو، یعنی عیسیٰ یہ بتانا چاہتے تھے اے مریم تو نے عیسیٰ کی طرف اشارہ کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ کائنات کو پتا چل جائے کہ جس کی نسل ایسی ہو۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت کہ جس کی نسل ایسی ہو اس کی اصل کیسے ہوگی؟ مریم کی نسل کو دیکھ کے مریم کی پاکیزگی کا پتہ چلتا ہے، تو جس کا ایک بیٹا معصوم ہو وہ تو ہو جائے باسمت، اور جس کے کتنے ہی بیٹے معصوم ہوں اس کو خدیجہ کہتے ہیں۔ اور چلیے میں باقی کی بات نہیں کرتا، میں تو ایک ہی کی بات کرتا ہوں، جو زہرا کی بھی ماں ہو اسے جناب خدیجہ کہا جاتا ہے۔ اگر کائنات عظمت خدیجہ کو سمجھنا چاہتی ہے تو وہ پہلے عظمت جناب سیدہ کو پہچانے۔ سیدہ کی عظمت آپ کی خدمت پر یقیناً عرض کروں گا، اور جو جہاں تک میرا ناقص علم ہے اس کے مطابق میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جناب سیدہ کی عظمت، لیکن یہ جملہ تو مجھے کہنے دیجئے گا کہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ عورت کی 3 حیثیتیں ہوتی ہیں، اور علامہ علی گڑھی نے بھی اس جملے کو دہرایا، عورت یا بیٹی ہوتی ہے، عورت یا بیوی ہوتی ہے، عورت یا ماں ہوتی ہے۔ پہلا درجہ ہے بیٹی ہونا، عروج زندگی ہے عورت کے لیے بیوی ہونا، اور نتیجہ زندگی ہے ماں ہونا۔ پہلا درجہ بیٹی ہونا، دوسرا درجہ بیوی ہونا، آخری درجہ ماں ہونا۔ علامہ علی نقی اس کے ضمن میں فرماتے ہیں اور کائنات والوں پہچاننے کی کوشش کرو کہ جناب سیدہ کی عظمت کیا ہے۔ تھی بیٹی، نبی استقبال کے لیے اٹھا کرتے تھے، بیٹی تھی نا، آخری درجہ ہے ماں ہونا، پہلا درجہ ہے بیٹی ہونا، تھی بیٹی، نبی استقبال کے لیے اٹھا کرتے تھے، نبی استقبال کے لیے اٹھا کرتے تھے، بیٹی سمجھ کے اٹھتے تھے۔ اگر بیٹی سمجھ کے اٹھتے ہوتے تو ہر امتی پہ سنت نہ ہوتا کہ جب بھی اس کی بیٹی آئے تو وہ اس سے استقبال کے لیے اٹھے۔ تو آج کا کوئی اٹھتا ہے؟ نہیں اٹھتا۔ چلیے آپ تو سنت پہ عمل نہیں کرتے ہوں گے، صحابہ کرام تو سنتوں کو سمجھتے تھے نا۔ کوئی صحابی اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے اٹھتا تھا؟ کوئی نہیں اٹھتا تھا، کیسے گھبرا گئے؟ حالانکہ بعض کی بیٹیاں اس قابل تھیں، کسی اور وجہ سے بعض کی بیٹیاں قابل احترام بھی تھیں، وہ بھی اپنی بیٹیوں کے استقبال کے لیے نہیں اٹھا کرتے تھے، کسی اور وجہ سے قابل احترام بھی تھی ان کی بیٹیاں، لیکن وہ بھی نہیں اٹھا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ نبی بیٹی سمجھ کے نہیں اٹھتے تھے۔ لوگوں نے اعتراض بھی کر دیا، یا رسول اللہ آپ اپنی نبی بیٹی کے استقبال کے لیے اٹھتے ہیں؟ نبی نے تاریخی جملہ کہا، نبی فرماتے ہیں آل فاطمہ کو ہیجا ابنتی ہیجا ام ابیہا، یہ میری بیٹی فاطمہ جو ہے نا، میں اسے ماں جتنا احترام دیتا ہوں۔ میں اور نہیں فرماتا، میں جو جملہ آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں کاش اس پہ آپ توجہ فرما لیں۔ تھی بیٹی،
نبی نے کہا میں ماں جتنا احترام دیتا ہوں، تو آپ غور تو فرمائیے، اور جس کے پہلے درجے پہ آخری درجے کی سند مل جائے اس کا آخری درجہ کتنا بنا ہے؟ صلوات پڑھیے گا ایک نبی استقبال کے لیے اٹھا کرتے تھے، اور یہ سیرت رسول ہے، اور سیرت اسے کہتے ہیں جو بدلے نہ۔ جب بھی جناب سیدہ آتی تھی نبی استقبال کے لیے اٹھا کرتے تھے، یہ سیرت ہے، اور سیرت اسے کہتے ہیں جو بدلتی نہیں۔ فرض کریں کہ دربار محشر لگا ہوا ہے، اور دربار محشر میں پیغمبر گرامی تشریف فرما ہے، ان کے ارد گرد نبی بیٹھے ہیں، نبیوں کے ساتھ ان کی امتیں بیٹھی ہیں۔ فرض کریں کہ ایسے عالم میں جناب سیدہ آ جائے، اگر جناب سیدہ آ جائے، نبی استقبال کے لیے اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے؟ اٹھیں گے۔ جب نبی اٹھیں گے کوئی اور نبی بیٹھا رہے گا؟ سارے نبی اٹھیں گے۔ جب سارے نبی اٹھیں گے ان کی امتیں بیٹھی رہیں گی، ان کی امتیں بھی بیٹھی اٹھیں گی، استقبال کے لیے اٹھیں گی نا۔ بس میرے دوستو، ہم روتے اس لیے ہیں کہ جس کے استقبال کے لیے کائنات اٹھے، وہی زہرا اپنے بابا کے دربار میں بڑی دیر تک کھڑی رہی۔ اللہ کو سوائے غم اہل کی کوئی غم نہ دے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب جناب سیدہ دربار محشر میں آئے گی نا، ہر طرف سے آواز آئے گی، محشر والوں پردہ کرو، محشر والوں پردہ کرو، پردہ کر لو، پردہ کرو۔ مسائب میں ایک شخصیت ہے، عالم دین ہے، بہت بڑا ان کا مطالعہ ہے، وہ فرمایا کرتے تھے جب جناب سیدہ دربار محشر میں آئیں گی نا، 14 مرتبہ مختلف منادیاں دینے والے ندا دیں گے، محشر والوں پردہ کرو، محشر والوں پردہ کرو۔ 70,000 فرشتوں کو اللہ نے پہلے دن سے پیدا کیا ہے، جن کا کوئی کام نہیں، کھڑے ہیں اس انتظار میں کب زہرا آئے، کب ہم اعلان کریں محشر والوں پردہ کرو۔ 70,000 فرشتہ پردے پردے کی صدائیں بلند کر کے جب تھک جائے گا نا، اللہ اسرافیل کو دیکھ کے کہے گا، اسرافیل ناد رکھ اور تو بھی اعلان کر، محشر والوں پردہ کر دو، محشر والوں پردہ کر دو۔ اسرافیل بھی پردے پردے کی صدائیں بلند کر کے جب چپ ہو جائیں گے نا، نہ بولنے والی ذات خود بول کے کہے گی، یا اہل محشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تجوز فاطمہ بنت محمد۔ اور معاشر والو، اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی نظریں نیچی کر لو، تاکہ محمد کی بیٹی زہرا گزر جائے۔ عزادارو، علماء فرماتے ہیں جب اللہ بول کے کہے گا نا، تو وہ فقط مردوں کو نہیں کہے گا، بلکہ دیکھ کے کہے گا، یا اہل محشر، او محشر والو پردہ کر لو۔ آج مرد بھی پردہ کر دیں، آج عورتیں بھی پردہ کر دیں۔ عزادارو، مرد بھی پردہ کر لیں گے، عورتیں بھی پردہ کر لیں گی۔ جب ہر کوئی پردہ کر لے گا نا، حضرت آدم دیکھ کے کہیں گے، مالک میں ابو البشر ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آواز قدرت آئے گی، اے آدم فخر نہ کر، تاج اتار اور آج تو بھی پردہ کر لے۔ عزادارو، جب حضرت آدم کو کہا جائے گا نا تو بھی پردہ کر لے، حضرت ابراہیم پریشان ہو کے دیکھ کے کہیں گے، مالک میں جد الانبیاء ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا میں بھی پردہ کر لوں؟ آواز قدرت آئے گی، اے ابراہیم آج تو بھی فخر نہ کر، تاج خلت اتار اور آج تو بھی پردہ کر لے۔ عزادارو، جب ابراہیم کو کہا جائے گا نا آج تو بھی پردہ کر لے، مصطفیٰ دیکھ کے کہیں گے، مالک میرے لیے کیا حکم ہے؟ جب مصطفیٰ دیکھ کے کہیں گے نا، مالک میرے لیے کیا حکم ہے؟ آواز قدرت آئے گی، مصطفیٰ تجھ
مجھ سے پردہ تو نہیں لیکن بہتر ہے کہ تو بھی پردہ کر لے، اس لیے کہ جس حال میں آج زہرا آ رہی ہے نا، اجرکم اللہ، اللہ کو سوائے ہمیں اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ مصطفیٰ دیکھنا چاہے تو پابندی نہیں، لیکن جس حال میں زہرا آ رہی ہے نا تو دیکھ نہیں پائے گا، بہتر ہے کہ تو بھی پردہ کر لے، اس لیے کہ زہرا کا پہلو زخمی ہے، حسن کے جگر کے ٹکڑے ہیں، عباس کے بازو ہیں، زینب و کلثوم کی چادر ہے۔ دیکھنا چاہے تو دیکھ، محسن کا ناشا ہے، دیکھنا چاہے تو دیکھ، لیکن بہتر ہے کہ مصطفیٰ تو بھی پردہ کر۔ عزادارو، اس عالم میں جناب سیدہ دربار محشر میں آئیں اور پائے تخت الہی کو ایک مرتبہ پکڑ کے دے کے کہیں گی مالک بڑی مدت کے بعد عادل کا دربار ملا ہے، بڑی مدت کے بعد عادل کا دربار ملا ہے، مالک بتا تو صحیح میری زینب و کلثوم کا قصور کیا؟ اللہ کا پائے تخت الہی کو پکڑ کے پورے حسین کا مقدمہ جناب سیدہ پیش کر دی جائیں گی نا، جب پیش کر دیں ایک مرتبہ مصطفیٰ پریشان ہو جائیں گے، اگر ایسے عالم میں میری امت کا حساب و کتاب پیش کیا گیا، میری امت بخشی نہیں جائے گی، پیغمبر التجا کریں گے زہرا زہرا، اس عالم میں اگر میری امت کا حساب و کتاب پیش کیا گیا، میری امت بخشی نہیں جائے گی، جناب سیدہ دے کے کہیں گی پیغمبر گرامی کو بابا آپ کی امت کے بخشوانے کے لیے تو میرے بیٹے عباس کے دو بازو کافی تھے، تیری امت کو بخشوانے کے لیے تو میرے بیٹے عباس کے دو بازو کافی تھے، بابا مجھے آج پوچھ تو لینے دے میری زینب و کلثوم کا قصور کیا تھا۔ اللہ ایسے عالم میں جب پائے تخت الہی کو پکڑ کے جناب سیدہ خون حسین کا مقدمہ پیش کرے گی نا، آواز قدرت آئے گی زہرا زہرا، مقدمہ پیش کر دیا ہے، گواہ پیش کر۔ جب کہا جائے گا نا گواہ پیش کر، جناب سیدہ دیکھ کے کہے گی مالک مجھ سے پہلے بھی گواہ مانگے گئے، مجھ سے ایک مرتبہ پہلے بھی گواہ مانگے گئے تھے، مالک میرے گواہوں کی قدر نہیں کی گئی تھی۔ آواز قدرت آئے گی زہرا، آج عادل کا دربار، آج عادل کا دربار ہے، تو گواہ پیش کر۔ اللہ کرو جب کہا جائے گا نا آج عادل کا دربار ہے تو گواہ پیش کر، اللہ کرو یہ جملہ کہا جائے گا جناب سیدہ دربار محشر میں کھڑی ہو کے کہیں گی آئینا ابن یہ سجاد، وہ میرے سارے مقدمے کا گواہ سجاد کہاں ہے؟ اللہ دارو مولا سجاد آ جائیں گے، آگے ہاتھ جوڑ کے کہیں گے دادی میں گواہ تو ہوں لیکن ہر موڑ پہ، ہر بازار پہ، ہر چوک میں میرے ساتھ ساتھ میری پھپھی ساتھ۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سوائے ہمیں اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ دادی ہر چوک میں، ہر موڑ پہ، ہر بازار میں میرے ساتھ ساتھ میری پھپھی زینب۔ آواز قدرت آئے گی زینب کو بھی بلا لو، مولا مخدومہ زینب بھی آ جائیں گی، مولا سجاد بھی آ جائیں گے۔ اللہ دیکھ کے کہے گا سجاد بتا کیا ہوا کیسے ہوا، کیا ہوا کیسے ہوا، جب پوچھا جائے گا نا کیا ہوا کیسے ہوا، مولا سجاد دیکھ کے کہیں گے مالک ایک مرتبہ دیکھا تھا پھر ساری زندگی خون کے آنسو روتا رہا، مالک مجھ میں بتانے کی ہمت نہیں، علم میں سننے کی ہمت نہیں، تو قادر مطلق ہے، وہی دربار پیدا کر، وہی بیٹیاں پیدا کر۔ عزادارو جب یہ کہا جائے گا نا علماء کہتے ہیں دربار شام کو پیدا کیا جائے گا اور حالت کیا ہوگی، ایک ایک رسی ہوگی، 9 بیویاں ہوں گی، ایک ایک رسی ہوگی، 9 بیویاں ہوں گی۔ حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے کہ جب زہرا دادیوں کو دربار شام میں پیش کیا گیا تو حالت کیا تھی کہ ایک ایک رسی تھی، 9 بیویاں تھی، ایک بچی تھی جو 4 یا 5 سالہ بچی تھی، کبھی وہ قدم رکھتی تھی کبھی اس کے قدم اکھڑ جاتے تھے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں قریب گیا، میں نے کہا بچی تو کبھی قدم رکھتی ہے؟
سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ یدا طاہرہ سیدہ طاہرہ یدا طاہرہ سیدہ